تو اللہ رب العالمین نے سختی سے منع فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام آپ اس کمبخت کو اپنا بیٹا ہی کیوں کہتے ہیں؟ آپ اس کمبخت کو اپنا بیٹا تصور کیوں کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کیوں کہ یہ آپ کی اولاد ہے؟ جو آدمی جو شخص اپنے باپ کی نصیحت کو نہ مانے وہ اپنے باپ کی اولاد ہی نہ سمجھی جائے، وہ اپنے باپ کی اولاد کہنے کا حقدار ہی نہیں کہلاتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس کو اپنا بیٹا کہتے ہیں، جبکہ اس بات کا اہل ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنا بیٹا کہیں، اور یہ نہ ہی آپ کا بیٹا ہے، آپ کے بیٹے وہ ہیں جنہوں نے آپ کی نبوت اور رسالت پر یقین رکھا اور اللہ تعالیٰ کی ربانیت پر یقین رکھا۔ پھر انہوں نے معافی مانگی کہ اللہ معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوئی، اور اگر تو مجھ کو نہ بتاتا تو لازمی میں گمراہ ہونے سے ہو جاتا۔ قوم سمود، حضرت ہود علیہ السلام جو تھے وہ قوم عاد کی طرف پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجے گئے، اور قوم سمود حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، آپ ان کی طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجے گئے۔ پھر آگے حضرت اسحاق کا ذکر کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، اور ہود علیہ السلام کی امت کے ساتھ، ان کی قوم کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے سلوک کیا، جو مصیبتیں اور جو زلزلے ان پر آئے اور جو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر ارشاد فرمایا۔ لوط علیہ السلام کی قوم جس برے اور گندے کام میں مشغول تھی، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ ارشاد فرمایا۔ یہ صرف کہہ لیں کہ اوپر سے چند آپ کو ریمائنڈر دے رہا ہوں، پوری بات اگر میں بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو شاید سحری کا وقت بھی یہاں پہ گزر جائے اور درس قرآن پھر بھی مکمل نہ ہو، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ کائنات کی سارے درخت، سارے جنگل جو ہیں ان کی لکڑیاں کاٹ کے ان کو قلم بنا دیا جائے، اور کائنات کے سارے سمندر ان کو سیاہی بنا دیا جائے، تو اللہ رب العالمین کے قرآن کی بسم اللہ کی با کی تفسیر بھی نہیں لکھی جا سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت پر جو اللہ نے احسان فرمایا اس کا ذکر ارشاد فرمایا، اور آگے ہی ساتھ ہی ہم اس سورہ ہود کا اہتمام کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں سورہ یوسف کی طرف، جو مکہ المکرمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوئی۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا علم یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو ان کا نالج، ان کا علم ٹرانسفر کیا ہے، علم عطا کیا ہے، یا وہ جانتے ہیں، یا صحابہ نے آگے تابعین کو یہ اس کا نالج ٹرانسفر کیا ہے تو وہ جانتے ہیں، یا تابعین نے تبع تابعین کو جو نالج ٹرانسفر کیا ہے الف لام را کا یا الف لام میم کا، وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ کہ آیات والی کتاب بڑی سچی کتاب ہے، اور ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا تھا کہ تم نصیحت پکڑو، اور اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ان باتوں سے کہ تمہیں کچھ قصاص یعنی کہ کچھ قصے یا کچھ ایسی باتیں سنائے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ آیا، انہوں نے عرض کی اپنے ابا جان کو کہ ابا جان میں نے رات کو دیکھا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یعقوب تھا اور آپ کا لقب جو تھا تخلص جسے ہم کہتے ہیں وہ اسرائیل تھا۔ تو قرآن میں جہاں کہیں بھی آئے یا بنی اسرائیل تو آپ کو فوری طور پہ وہاں پہ کلک کرنا چاہیے کہ یا کا مطلب اے، بنی کا مطلب بیٹو، بنی جمع کا صیغہ ہے۔ قالا یا بنیا، ایک بیٹے کو پکارنا، کہا اپنے بیٹے کو، بنیا صیغہ واحد ہے، اور جہاں پہ بنی آئے وہ جمع کا صیغہ ہے، وہاں پر بہت سارے بیٹوں کو مراد دی جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور 12 کی اولادیں، 12 قبیلے بنی اسرائیل کے، اس لیے جہاں پر بھی یہ بات آئے تو آپ کو ترجمہ کم از کم ریمائنڈر آنا چاہیے، آپ کے ذہن میں ایک الرٹ آنا چاہیے کہ یا کا مطلب اے، بنی کا مطلب بیٹو، اسرائیل اولاد یعقوب، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو یہاں پہ انہوں نے عرض کی یا نبی اللہ، اے ابا جان، اے اللہ کے نبی، مجھے رات کو خواب آئی، میں نے دیکھا کہ ستارے، 11 ستارے، کچھ کہتے ہیں 13 ستارے، کچھ کہتے ہیں 10 ستارے، کچھ کہتے ہیں 11 ستارے، اور ایک چاند اور ایک قمر، ایک سورج اور ایک چاند،
یہ سارے میری بارگاہ میں سجدہ کر رہے تھے. تو انہوں نے فرمایا اے بیٹا اس خواب کا تذکرہ اپنے دوسرے 11 بھائیوں سے مت کرنا، کیونکہ شیطان انسان کا عدو مبین، وہ کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہے کہ وہ سنبھال لے، وہ کسی کو لائن پہ چلنے دے گا یا راستے پر چلنے دے گا. عدو مبین، کہ وہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے. لہذا بیٹا اس خواب کو اپنے دوسرے بھائیوں کو مت بتانا اور نہ انہیں بتانا کہ تمہیں اس قسم کی خواب آئی. بھائی جو پہلے ہی سے حضرت یوسف علیہ السلام سے نفرت کرتے تھے، انہوں نے اپنے ابا حضور کی بارگاہ میں عرض کی ابا جان اگر آپ اجازت دیں تو ہم یوسف علیہ السلام کو، علیہ السلام میں کہہ رہا ہوں، ان کے بھائیوں نے یوں نہیں کہا تھا کہ ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے جائیں، ہم اس کو سیر کروائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے کہ تھوڑا سا ہم بھی گھوم پھر کے آ جائیں گے. انہوں نے کہا انہیں پتا تھا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا انبیاء کو، نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہے. معاذ اللہ کچھ کتابوں میں لکھنے والوں نے یوں لکھا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. یہ نبی ہے اور نبی کو ان کے دل کے حال کا پتا تھا کہ یہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں. ابھی وہی نہیں آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نہیں نازل کی، کوئی القاء نہیں کیا یعقوب علیہ السلام کے دل میں. وہ پہلے ان کا مائنڈ یہ تھا، وہ سمجھتے تھے اور ان کی نیت جان رہے تھے کہ یہ اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا نہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم کہیں اسے لے جاؤ اور بعد میں آ کر کہہ دو کہ لو جی ابا جان ہم تو اسے کھلا رہے تھے اور تھوڑا سا ہم اس سے دور گئے تو اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، لہٰذا میں نہیں تمہارے ساتھ اس کو بھیجنے میں راضی. تو انہوں نے ضد کی کہ نہیں ابا جان ہم اس کے بھائی ہیں، ہم اس کے دشمن تو نہیں ہیں، ہم اس کو لے کے جائیں گے اور کھلائیں گے پلائیں گے اور اس کو سیر کروائیں گے اور باحفاظت آپ کی بارگاہ میں واپس لے کے آئیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اچھا لے جاؤ لیکن خیریت سے واپس لانا. انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر کے دکھایا، وہ لے گئے اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا اور پھینکنے کے بعد ان کی قمیض چونکہ اتار لی تھی اس کو پھاڑا بھی نہ. بے وقوفی کی انتہا دیکھیں، انہوں نے اس قمیض کو پھاڑا بھی نہیں اور ایک ہرن، مفسرین کہتے ہیں یا ہرن کو ذبح کر کے یا بکری کو ذبح کر کے اس کا خون لگا کے لے آئے کہ ابا جان دیکھیں ہم تو بڑی حفاظت کر رہے تھے، تھوڑا سا ہم آگے چلے گئے، یوسف پیچھے رہ گیا اور بھیڑیے نے اس کو پھاڑ ڈالا، چیٹ ڈالا. تو یعقوب علیہ السلام کے الفاظ تھے وہ کون سا بھیڑیا تھا جس نے میرے یوسف کو کھا لیا اور اس کے کپڑے تک نہیں پھاڑے، اس کی قمیض تو پھاڑی نہیں بھیڑیے نے، وہ کون سا بھیڑیا تھا. انہیں پتا چل گیا کہ ان لوگوں نے کیا کیا. خیر انہوں نے صبر کیا، بجائے اس کے کو وہ انتقام لیتے اپنے باقی کے بیٹوں سے. انہوں نے کہا کہ اچھا میں اللہ کی ذات پر یہ معاملہ چھوڑتا ہوں، یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ جو بہتر فیصلہ فرمائے مجھے اسی پر آمنا و صدقنا کہنی ہے. تو پتہ چلا کہ انبیاء بھی اپنے معاملات کو خدا کی عدالت میں چھوڑتے تھے. اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو آپ بجائے اس کا گریبان پکڑنے کے یا اس کو گالیاں دینے کے اپنی زبان کو بند رکھ کے اگر اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دے تو اللہ عزیز ذو انتقام، پھر اللہ ایسا بدلہ لیتا ہے کہ اس کا کچومبر نکال دیتا ہے، پھر اس کی ہڈیاں پسلیاں خدا توڑ دیتا ہے. یا اللہ کی عدالت میں جب وہ آدمی حاضر ہوگا تو اس کا ایسا انجام ہوگا کہ کائنات کی انسانیت بھی تڑپ اٹھے گی، اللہ یہ کیا ہوا، یعنی کہ اس آدمی کو تو نے اتنا ذلیل و رسوا کر دیا دنیا و آخرت میں. تو اس لیے انبیاء کا پیغام اور میسج یہ ہے کہ جب تمہارے ساتھ زیادتی ہو، بے شک تمہارے اندر قوت ہو بدلہ لینے کی، کچھ کرنے کی، کچھ کر گزرنے کی، لیکن تمہارے اندر برداشت کا مادہ ہونا چاہیے. اس بات کو اللہ کی عدالت پہ چھوڑ دیا کرو تو واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بہترین بدلہ لینے والوں میں سے، اور اللہ لے کے دکھاتا ہے جو آج کل کائنات میں ہو جاتا آخرت میں تو دور کی بات ہے. آج کل ذو انتقام اللہ یہاں پہ انتقام لے لیتا ہے اس بندے سے. خیر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا اور حضرت یوسف علیہ السلام. ہاں یہاں پہ ایک بڑی مشہور و معروف بات جو ہم مدارس میں سنتے آئے اور ہم بچپن میں سنتے آئے کہ بھیڑیے کو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے، یہ ڈھگوسلہ ہے بات نہیں ہے، یہ وہ ڈھگوسلہ ہے جن کو مولویوں سے نفرت ہے نا بیچاروں کو، وہ اپنی نفرت کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے کرنے کے لیے مولوی کا منہ کالا کرنے پر تلے ہی رہتے ہیں 24 گھنٹے کہ ہم اس کا منہ کالا کر کے دیکھیں بھلا کیسا لگتا ہے. انہوں نے یہ بات مشہور کرائی کہ قرآن میں ذکر ہے بھیڑیے کو جب یعقوب علیہ السلام نے بلایا اور اس نے کہا کہ بھی یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے سے پوچھا کیا تم نے میرے بیٹے کو کھایا؟
تو اس نے کہا جی میں 14ویں صدی کے مولویوں میں ہوں، اگر میں